بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آفرینش سے کائنات میں تغیر و تبدل کا عمل جاری ہے، نئی کہکشائیں بن رہی ہیں اور کائنات بڑی تیزی کے ساتھ لامحدود خلا کی طرف پھیل رہی ہے، جیسا کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ۔ کائنات کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس میں توسیع دے رہا ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا کُلَّ یَوْمٍ هُوَ فِی شَأْنٍ۔ اللہ تعالیٰ ہر روز اپنے نئے نئے فیصلے فرماتا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بھی ہر دم بدلتی دنیا میں تغیر و تبدل کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تبدیلی کے عمل کو ہم اسی تناظر میں دیکھتے ہیں۔ ابتدائی اسلام میں استحکام مملکت کے بعد علمی اور فکری میدان میں جو چیلنج سامنے آیا وہ یونانی علم و فلسفہ کا تھا۔ مسلمان اہل دانش اور اہل حکم نے فیصلہ کیا کہ ان علوم سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ ان کو حاصل کر کے ان پر مکمل دسترس حاصل کی جائے۔ چنانچہ بغداد میں بیت الحکمت کے نام سے ایک ادارے کا قیام عمل میں لا کر ترجمہ کتب کی ایک غیر معمولی مہم کا آغاز کیا گیا اور مترجمین کو بے پناہ دولت اور عزت سے نواز کر علم و سائنس کی کتابوں کا یونانی، سریانی اور سنسکرت زبانوں سے عربی میں ترجمہ کروایا گیا، جس سے ایک بہت بڑی علمی تحریک کا احیاء ہوا اور 500 سال تک دنیا کی علمی و سائنسی قیادت اور بڑے بڑے علماء اور سائنسدان پیدا ہوئے۔ اس طرح ہیں جاہز، مسعودی، ابن رشد، ابن سینا، ادریسی، ابن الہیثم، فارابی اور رازی۔ یہ وہ مسلم علماء ہیں کہ جنگی محققانہ کتب سے مغربی احیاء العلوم کی تحریک نے بھرپور فائدہ اٹھایا اور آج بھی ساری دنیا کی علمی اور سائنسی خدمات کی معترف ہے۔ اس کے بعد مسلمان زوال کا شکار ہوئے اور بقول مولانا ابو الحسن علی ندوی ہمارا آخری بڑا عالم اور محقق ابن خلدون ہے، جنہوں نے مقدمہ ابن خلدون لکھ کر پوری دنیا کو حیران کر دیا، اور اس کے بعد اس پایہ کا عالم مسلمانوں میں پیدا نہ ہو سکا۔ 1440 میں یورپ میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا اور کتاب سستی ہو کر عام آدمی کی پہنچ میں آ گئی۔ یورپی اقوام نے دیوانہ وار علم و تحقیق کی طرف رجوع کیا۔ پہلے مسلم علماء کی مارکۃ الآراء علمی و سائنسی کتب سے استفادہ کیا گیا۔ علم و فلسفہ کی تمام کتابوں کو کھنگا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کی کاوشوں میں اضافہ ہوتا گیا اور کامیابیوں کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور پھر نئی جس میں بندوق اور توپ خانے کی ایجاد نے ان کی عسکری قوت میں بے پناہ اضافہ کر دیا۔ نیزے اور تلوار سے مسلح قومیں کس طرح اس جدید ٹیکنالوجی کے طوفان کا مقابلہ کر سکتی تھیں؟ لوٹ مار کا ایسا سلسلہ شروع ہوا کہ الامین چھوٹے چھوٹے فوجی جتھوں نے ملکوں اور بر اعظموں کو فتح کیا۔ دیکھتے ہی دیکھتے 3 بر اعظموں شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ اور آسٹریلیا پر ان کا قبضہ ہو گیا۔ اسی طرح ایشیا اور افریقہ کے بہت سے ممالک کو محکوم بنا لیا گیا، اور پھر تکبر و رعونت کی انتہا کو چھوتے ہوئے وائٹ مینز برڈن کا نظریہ پیش کیا گیا، جس میں دعویٰ کیا گیا کہ سفید چمڑی والی قومیں اعلیٰ صفات کے مالک ہیں اور ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا کی وحشی نیم وحشی اقوام کو محکوم بنا کر ان کو تہذیب کے اسباق پڑھائے اور سکھائے۔ تاریخ کے اس نازک موڑ پر ہمارے حکمرانوں اور اہل دانش نے اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کی کوئی منصوبہ بندی نہ کی۔ اس ساری کربناک صورتحال پر کسی کا
نہ ماتا ٹھنکا، نہ کسی کی زندگی کے معمولات میں کوئی فرق آیا، نہ ہی کسی شاعر نے اس دردناک حادثات پر، نہ ہی کسی دانشور نے خطاب کر کے قوم کو جھنجھوڑ کر جگانے کی کوشش کی۔ ادھر سلطنت عثمانیہ میں شیخ الاسلام پریس کی مسلسل مخالفت کرتے رہے اور وہاں پریس کا قیام ایک لمبے عرصے تک عمل میں نہ لایا جا سکا۔ یہی حال دوسرے ممالک کا تھا۔ ہندوستان میں بھی کسی عالم دانشور نے اس بڑھتے ہوئے خطرے کی نشاندہی نہ کی اور ایسٹ انڈیا کمپنی کے چند ہزار فوجیوں نے پورے ملک پر قبضہ کر لیا۔ مسلمان یورپ میں برپا ہونے والے اس علمی انقلاب کی اہمیت کو سمجھنے سے قاصر رہے، جس کی انہیں بہت بھاری قیمت ادا کرنا پڑی۔ ایک ایک ایجاد اور اس سے ہماری مجرمانہ غفلت کا جو نقصان ہوا، اس پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں۔ مجموعی طور پر مسلمانوں کو اس آیت مبارکہ کل یوم وفی شأن کی سپرٹ کو سامنے رکھتے ہوئے علم و سائنس کی طرف رجوع کرنے کی بجائے شکست اور بیچارگی کو قبول کرنے کو ہی اپنی تقدیر سمجھا۔ محترم حاضرین و سامعین کرام، ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی مشرکین مکہ، رومیوں اور ایرانیوں سے جو جنگیں ہوئیں، ان میں دونوں طرف ایک ہی قسم کے ہتھیار استعمال ہوئے۔ کسی فریق کو جنگی ہتھیاروں میں برتری حاصل نہیں تھی، مگر آج جنگ میں نت نئے مہلک ہتھیاروں کی آمد نے صورتحال کو یکسر بدل کر رکھ دیا ہے۔ دوسری جنگ عظیم میں صرف 2 آئٹم بم نے پورے جاپان کی زبردست فوج کو امریکہ کے آگے سر جھکانے اور ذلت آمیز شکست تسلیم کرنے پر مجبور۔ موجودہ دور میں لڑائی کا میدان بدل گیا ہے۔ موجودہ دور میں لڑائی کا میدان بدل گیا ہے۔ لڑائی آج لیبارٹریوں اور ریسرچ انسٹیٹیوشن میں لڑی جا رہی ہے۔ قومیں وار فوٹنگ یعنی جنگی علمی، سائنسی اور معاشی میدانوں میں مسابقت کے لیے تیاری کر رہی ہیں۔ محترم حاضرین و سامعین، آپ علوم نبوت کے درس و تدریس میں مصروف ہیں، ایک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کی زندگی اور کام میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ہماری آج کی اس گفتگو کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ دینی مدارس کو چھوڑ کر سائنسی علوم کی طرف متوجہ ہو جائیں، ڈاکٹر، انجینئر اور دیگر فنون کے ماہر بن جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ آپ عالم دین بنیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو علم و سائنس میں ترقی ہو رہی ہے اس کی آگہی آپ کو حاصل ہونی چاہیے۔ آپ درس نظامی بھی پڑھیں اور ساتھ ساتھ جدید علوم کا پڑھنا بھی ضروری سمجھیں۔ کچھ عرصہ بیشتر ہمارے ایک دوست کے کلاس فیلو جو آج کل ایک مدرسے کے محتمم ہیں، جب ان محتمم والے ہوئی تو انہوں نے بڑے غصے کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ مغرب والوں نے F-16 ہوائی جہاز اور اس طرح کی دیگر جدید مشینیں بنا لی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے لوہار ہیں اور بس۔ اس طرح کی سوچ رکھنے پر بہت افسوس ہے۔ اس پر جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہے۔ میں اپنے تمام اکابرین ملت سے، اکابرین امت سے، جو مدارس، سکولز، کالج، یونیورسٹی ہیں، حکومت کے تعاون کے بغیر چلا رہے ہیں، ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ دین میں دنیا و آخرت دونوں کی حسنات و نعمتوں کی بات ہے۔ دنیا کے حسنات و نعمتوں کو حاصل کرنے کا راستہ علوم سائنس اور فنون جدیدہ ہے۔ صاحب اقتدار لوگوں کے ذہنوں کو تعمیر کرنے کے لیے
اور درست سمت میں متوجہ کرنے کے لیے بیت الحکمت جیسی تحریک کا آغاز ضروری ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو حکومتی سرپرستی کے بغیر درد مند دل رکھنے والے احباب کے تعاون سے یہ تعلیمی ادارے اور بے شمار وسائل دیے ہیں، تو آگے بڑھائیے تاکہ فکری مباحث اور فلسفیانہ وضاحتوں سے آگے بڑھتے ہوئے مسلم امہ کو عملی جدوجہد کا راستہ دکھایا جا سکے۔ ہمیں اپنے سکولز، کالج، مدارس اور یونیورسٹیوں میں بیت الحکمت کے تصورات شعبے قائم کرنا ہوں گے تاکہ عام مسلمان کو یہ پیغام جائے کہ دنیاوی عظمت اور سربلندی حاصل کرنے کا یہی راستہ ہے۔ اگر ہم گزشتہ 3 صدیوں کی تاریخ کو دیکھیں تو یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ جن قوموں نے تسخیر کائنات کا سفر اختیار کیا وہ سربلند ہوتی گئیں، اور جن قوموں نے تسخیر کائنات کا راستہ ترک کیا وہ آہستہ آہستہ زوال کا شکار ہوتی گئیں۔ موجودہ حالات میں دینی تحریکوں کی کامیابی اور نفاذ اسلام کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ہم فنون جدیدہ کی ترویج و اشاعت کے ذریعے انسانی منفعت کے لیے سائنس اور ٹیکنالوجی کا راستہ اختیار کریں اور احیاء العلوم تحریک کو سائنسی علوم کی بنیاد پر اس قدر اٹھائیں کہ ملک کا ذہین اور خوشحال طبقہ و مادی وسائل کو اس پر خرچ کرنے کے لیے منصوبہ بندی کرنا شروع کر دے۔ محترم حاضرین، حقیقت یہ ہے کہ علوم سائنس بھی قرآن و سنت سے ہیں۔ فنون جدیدہ کا قرآنی نام تسخیر کائنات ہے۔ قرآن مجید میں تفکر، تدبر اور تسخیر کی آیات اسی عنوان کی طرف اشارہ کرتی ہیں۔ علوم سائنس اور فنون جدیدہ کے احیاء کے لیے قرون اولیٰ کے مسلم سائنسدانوں اور قرون وسطیٰ کے ماہرین میدان میں اترنا ہوگا۔ جاپان، کوریا اور چائنا کی طرح آگے بڑھنا ہوگا اور اپنے ضائع شدہ وقت کی تلافی کرنا ہوگی۔ آخر میں میری آپ سے گزارش پوری انسانیت کی میراث ہے اور ہر قوم کو یہ حق حاصل کر کے اپنے حالات کو بہتر بنائے، اور ہمیں بھی یہ عزم کرنا چاہیے کہ ہم نے اپنی عظمت رفتہ کو پانا ہے اور پوری خود اعتمادی کے ساتھ ترقی قدم سے قدم ملا کر چلنا ہے۔ میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے اس اہم موضوع پر میری گفتگو کو سنا۔ اس گفتگو کو اور آج کی گفتگو کو ایک تمہید سمجھیے، اور آنے والے ہفتہ میں میں اس تمہید کی انشاءاللہ پوری وضاحت کروں گا۔ اللہ تعالیٰ میرے سننے والوں کو میرے دل کی جو تڑپ ہے، تمنا ہے، خواہش ہے، آرزو ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ صرف اور صرف یہ کہ ہمیں علوم سائنس اور فنون جدیدہ کے ذریعے سے دنیا کے مظلوموں کو، مجبوروں کو، مفلس حال لوگوں کو، جاہلوں کو، جو ان نعمتوں سے محروم، علم کی نعمت ہے، خوشحالی کی نعمت ہے، عزت کی نعمت ہے، عظمت کی نعمت ہے، خودداری کی نعمت ہے، انہیں اللہ تعالیٰ اس تسخیر کائنات کی محنت سے اللہ انہیں دوبارہ یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔